تو ایک ہی بات سامنے آئی کہ اس شہادت اور اس قتل کی وجہ بیعت سے انکار تھا۔ تمہیدی مجلس سے آپ تھوڑا ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے اس دور کے ایک ظالم اور بدکار نے مطالبہ بیعت کیا، امام حسین نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ ماتمی عزاداروں کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اکثر یہ غلط العام ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق اور بدکار تھا اور کریم کربلا اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے انکار بیعت، امام حسین نے انکار بیعت کردار یزید کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کا کردار ایسا تھا اس لیے حسین، یہ مورخ نے کشمکش میں مبتلا کر دیا، گمراہ کر دیا اس سوچ کو دیکھ کے کہ بدکار تھا، فاسق تھا۔ وہ یقیناً فاسق ہو، بد کردار اور بدکار تھا، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے حسین ابن علی نے انکار نہیں کیا۔ میں پھر اگلا جملہ کہوں گا، پھر اس کی گہرائی میں اگلی گفتگو ہو جائے گی۔ وہ بدبخت اللہ کے ہاتھ سے بیعت مانگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا کا ہاتھ میری بیعت۔ امام وقت کا ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں ہوتا، امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ مشکل اور وزنی جملہ کہہ دیا اور ہمارے ذہنوں پہ گراں گزر رہا ہے، تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے لیتا ہوں۔ جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ فوراً جبریل کے پر نبی کے قدموں پہ آئے اور فرمایا ان سے کہہ دے ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ یہ سوال تھا، یہ سوال تھا، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو ہم تمہید سے آئیں گے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں حسین کا یوم انکار منانے کے لیے۔ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کے انکار میں اپنا اقرار کیا ہے۔ یہ وہ افراد بیٹھے ہیں جو آج بھی 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انکار حسین ابن علی ہی میں ہمارا اقرار ہے۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ قبلہ مولانا محمد آصم ولایتی صاحب زیر مجلس ہوئے۔ امام حسین ابن علی نے انکار کیا، وہ انکار کمال تھا، کمال انکار تھا حسین۔ میں پڑھوں گا ہسٹری لیکن اس سے معرفت نکالوں گا۔ 26 رجب کو ایک دربار تھا اور اس دربار میں بلا کے بدبخت نے ایک خط پڑھا۔ جس نے پڑھا وہ ولید تھا، وہ گورنر تھا۔ اس نے خط پڑھا کہ حسین ابن علی میں نہیں چاہتا، یہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مرکز سے خط آیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ جو بھی موقف اپنا اختیار کرنا چاہیں میں آپ کا موقف اس تک پہنچا دوں گا۔ اب وہ امام حسین سے اس کا موقف سننا چاہتا تھا۔ دور کون سا تھا؟ اس دور میں ذرا پیچھے واپس جائیے گا۔ وہ دور تھا جس نے امیر المومنین کو مدینہ نہیں رہنے دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں اس سے پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ایک رسول کے بیٹے کو اسی مدینہ میں شہید کیا گیا تھا اور ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ اب یہ سارا منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی، یہ وہ دور نہیں ہے، یہ وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس جگہ شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا، امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے۔ دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے۔ اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو وسعت دیجیے گا۔
हुसैन कहते तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं आप अपना मौकफ बताएं, मैं लिखूं। कासद से कहा लिख। हुसैन क्या लिखवाना चाहते हैं? हुसैन ने उसके कासद की तरफ देखा। अब कासद वलीद का था, कातिब वलीद का था, कलम वलीद की थी, जवाब हुसैन का था। दुश्मन का कागज, दुश्मन का कलम, जवाब हुसैन का। अब दरबार में बैठे हुए लोग बेचैन और बेकरार थे कि हुसैन क्या लिखवाएगा। हुसैन एक बहुत लंबा चौड़ा खुतबा देगा कि नहीं देखें, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बनी हाशिम में से हूं, मैं रसूल से का बेटा हूं, मैं अहले बैत में से हूं। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा और अपनी अबा को अपने दोष पे रख दिया। हुसैन ने कहा सिर्फ इतना लिख दे, मैं अली का बेटा हूं। सिर्फ इतना लिख दे, मैं अली का बेटा हूं। बस उसे इतना बता दे, मैं अली का बेटा हूं। अल्लाह जाने इसमें, अल्लाह जाने इसमत हिकमत हुसैन क्या थी। हुसैन उसे लफ्ज अली के जलाल से डरा रहे थे, हिकमत अली बता रहे थे। हुसैन इब्न अली का उसे सिर्फ इतना लिख दे, मैं अली का बेटा हूं। ये कह के हुसैन जाने लगे। वलीद पीछे से उठा। उसने कहा फर्जंद रसूल, जुर्रत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बात को समझने की। उसने मुतालबा बैयत का किया है, आपको हां या ना में जवाब देना था। आप कहते नहीं करता, मैं नहीं लिख देता। आपने कहा मैं अली का बेटा हूं। ये वो भी जानता है आप अली के बेटे हैं, ये मैं भी जानता हूं कि आप अली के बेटे हैं। इसमें आपका मुवक्कफ नहीं है कि आप हां कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। हुसैन ने कहा खत शाम भेज, वो पता खुद ही चला लेगा। जो भी शाम के ऐवानों में तेरा कासद बताएगा कि वो अली का बेटा है, तो उसे याद आ जाएगा कि जब मेरा बाप उस जैसे की बैत नहीं करता, मैं इस जैसे की बैत करता। आवाज जाने दे, कसरे शाम में ये आवाज जाने दे कि मैं अली का बेटा हूं। इसके बाप ने अली को झुकाना चाहा, इसके बाप ने अली को कमजोर करना चाहा। जवाब शाम भेज ताकि शाम वालों को पता चले अली था नहीं, अली है। अना हुसैन इब्न अली, मैं अली का बेटा। ये कहने के बाद इमाम हुसैन इब्न अली ने फिर वो जुमला कहा जो जुमला आज भी तारीख का झूमर है। सैयदादे की जुबान पे वो जुमला पहले आ गया। फरमाया उससे कह दे मुझ जैसा, तुझ जैसे की। अब यहां पर खताबत तो मनवाई नहीं जा सकती, यहां तो अपनी खैरात लेनी है हमने, कासा फैलाना है। करीम करबला के रूबरू और सखी अब्बास के दहलीज में बैठ के कोई खताबत का जौहर भी खाए। हम जहां बैठे हैं ये साहिब मिंबर सलूनी के वारिस है। करबला ने कहा उससे कह दे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अब सारे हम जाहिर हैं अपने शहनशाह की दहलीज में सजदा करके कहें मालिक जुमले का इरफान अता कीजिए। आपने ये क्यों नहीं कहा हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता? आपने ये क्यों कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता? यकीनन हुसैन की जर्री से आवाज आएगी कि जो बैयत मांग रहा था वो भी अकेला नहीं था, जिससे मांग रहा था वो भी अकेला। अगर मैं कहता हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता तो क़यामत तक के लिए मौरख लिख देता सिर्फ हुसैन ने नहीं की थी। नहीं 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 नहीं, आप चंद लम्हे पीछे रहे मेरी बात से। अगर इमाम हुसैन कहते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, आज झूठा और बदकिरदार मौरख लिख देता सिर्फ हुसैन ने नहीं बैत की थी, अली ने भी कर ली थी, हसन ने भी कर ली थी, रजा ने भी कर ली थी। तो मैं उससे कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। इसका मतलब है कि जो भी हुसैन जैसा होगा वो किसी भी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। अब कौन है हुसैन जैसा? इसका मतलब है कि आले मोहम्मद सारे के सारे मोहम्मद है, ये सारे के सारे एक है, ये सारे के सारे अली है, ये सारे के सारे हसन है, ये सारे के सारे हुसैन है। इसका मतलब है जो हुसैन से बैत मांगेगा वो भी यजीद है, जो अली से बैत मांगेगा वो भी यजीद है, जो रजा से बैत मांगेगा वो भी यजीद है। तो फिर सिर्फ एक यजीद पे लानत नहीं है, हर यजीद पे लानत। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करे।
हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पहले इनकार हुआ, लेकिन ये जुर्रत इनकार सिर्फ हुसैन के हिस्से में आई। इससे पहले ये इनकार सबसे पहले मक्का में खड़े होकर रसूल ने कहा था, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के। मक्का वालों के लिए अल्लाह मानना मुश्किल नहीं था, नहीं कहना मुश्किल था। मक्का वालों के लिए अल्लाह मानना मुश्किल तो था ही नहीं। एक एक कबीला इतने इतने बुत मान रहा था। वहां ये नहीं था कि वो इतने पक्के थे अपने अकीदे में कि वो किसी और को अल्लाह नहीं मानते थे। वहां हर मौसम में खुदा तब्दील होता था। उलमा कराम तशरीफ फरमाए, हर कबीले का अपना बुत था। तहजीब अरब पढ़ के देखें, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ के देखें, 360 कबाइल थे अरब के, अमीर गरीब, हर कबीले का अपना बुत। और कोई कबीला अपना बुत दूसरे कबीले को पूजने नहीं देता था। और इन्होंने जो अपने मरकज में चुन के बुत थे, लात, मन्नात और उज्जा, 2 बुत थे और एक बुतनी थी। मैं इस्लाम की तारीख आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। ये इन्होंने खाना काबा की दीवारों के बाहर लटकाए हुए थे कि ये वो हैं जिनको सब पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पे आओ तो इन खुदाओं की पूजा हो सकती है, वरना हर कोई अपना अपना खुदा पूछ रहा था। उन लोगों के दरमियान रसूल ने खड़े होकर ये नहीं कहा अल्लाह मानो, फरमाया पहले ला कहो, पहले कहो नहीं है कोई। उन्होंने आपस में कहा, देख हम तुझे सादिक मानते हैं, तुझे अमीन मानते हैं, हमने तुझे सारी जिंदगी अरब में अपने दरमियान देखा है, हम बड़े तेरे कायल हैं। तू खुदा मनवाना चाहता है तो तेरा खुदा मानने में हमें कोई मुजायका नहीं है, हम तेरा खुदा मान लेंगे। हमें खुदा मानने में परेशानी इसलिए नहीं है कि हम इतने ज्यादा खुदाओं को मान रहे हैं और तेरा तो नजर भी नहीं आता। उसके लिए कोई लिहाजा बुत नहीं बनाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे कि ये नया खुदा कहां से आया। तो जहां इतने खुदाओं को मान रहे हैं वहां तेरे खुदा को भी मान लेंगे। ज़हन हाजिर रखिएगा, मैं बात करूंगा भी और करूंगा भी नहीं। हम तेरा खुदा मान लेंगे, लेकिन तू सिर्फ ये ला कहना छोड़ दे, ये ना कह कि कोई और नहीं है। रसूल ने कहा मैं तुम्हें दलील देता हूं, ये जिनको खुदा बना के बैठे हो ना, ये कोई खुदा नहीं है, ये तुम्हारे हाथों के बुत हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका पता है कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है। बाप दादा इन्हें ही पूछते थे। हम कुंबा परवर लोग हैं, हम खानदान परस्त लोग हैं। यहां के 7वीं नस्ल पे आके अपने पिछली सारी नस्ल को गलत कह दें। हमारे बाप दादा इन्हें पूछते थे। वो अपने खुदाओं से मुखलस नहीं थे, बाप दादा की इज्जत प्यारी थी। आज भी बड़े लोग यही सोच के हक की तरफ नहीं आते कि बाप दादा नहीं पढ़ते थे। मार्फत तो किसी भी लम्हे आ सकते, बाप दादा नहीं मानते। बतौजे बात की जानो से हम तेरा खुदा मान लेंगे, लेकिन तू इन खुदाओं को बुरा ना कहवा, इन खुदाओं को न चढ़वा। हमारे बाप दादा इन्हें पूछ रहे थे। रसूल ने कहा नहीं, पहले ला कहना पड़ेगा, पहले तुम्हें कहना पड़ेगा ला। उन्होंने कहा फिर हम ये करेंगे तो सिर्फ एक कबीला तो नहीं है, हर एक का अपना अपना बुत है। तो उन तमाम कबाइल ने आपस में मीटिंग की। उन्होंने कहा देखें अगर छोड़ना तो भी सब छोड़े, ये ना हो कि एक कबीला अपना बुत छोड़ दे और दूसरा कहे हम तो मानेंगे। तो ये रसूल का जो पूरा अरब दुश्मन हुआ था, वो दुश्मन इसलिए हुआ था अल्लाह मानने की वजह से नहीं। चले मैं लफ्ज अच्छा करूंगा, बेहतर करूंगा, फिर आपकी दाद भी और दुआ भी हासिल करूंगा। वो
سچا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے، جھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف. وہ اس لیے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم تیرا اللہ نہیں مانیں گے، وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. مثال دیو آپ نے کہا اگر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سچے کے مقابلے پہ لاؤ. یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے، قرآن ہے، تمہاری مدد کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے، یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ ان کا اب ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے. کون سا مکہ جہاں رسول کے باپ دادا کی محنت تھی؟ یہ مکہ کو مکہ کس نے کیا تھا؟ اس میں حضرت ابراہیم کی محنت تھی، رسول کے خاندان کی محنت تھی. سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا. اس نبی نے اپنے آباء و اجداد کی پوری محنت نظروں کے سامنے تھی. میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہوں، پورے اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم سے لے کے رسول تک کی محنت رسول کی آنکھوں کے سامنے تھی. رسول کو پتا تھا کہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے ہیں، ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے، ان سب کو آباد ہم نے کیا ہے. آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے. رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے. رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا. آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا. دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے، کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں، ان سے مل جل کے رہیں. رسالت مآب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا، یہ اسلام کا آغاز تھا. فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا، جھوٹے پہ تبرہ کرنا بھی موقف. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقابلے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں؟ اسلام کے ہے ہی نہیں. فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا، پتھر کھا لوں گا، کانٹے برداشت کروں گا. ہمت تھی کسی کی؟ ابو طالب کا بیٹا ہو، عبداللہ کا لال ہو، بانی ہو اسلام کا اور مکے کا، بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو، دیوانہ اور مجنون کہا گیا نبی کو. کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے؟ صرف کس وجہ سے؟ اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں، جھوٹوں پہ تبرہ کی وجہ سے. فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو، جتنے پتھر مارنے ہیں مارو، شہر سے نکال دو، بے گھر کر دو، گھاٹی میں رہ لوں گا، غار میں رہ لوں گا، لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانوں گا. یہ تھا اسلام کا فلسفہ. آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یا بت رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے، زندہ تو رہنا چاہیے. انکار کیا لیکن جرأت نہیں تھی. یہ انکار گنا ہی نہیں گیا، اسے اللہ نے انکار نہیں گنا. فرمایا یہ کوئی انکار نہیں ہے. آج تک امام سے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اسم کی یا معنی کی. میں امام کا فرما، امام صادق کا فرما. امام فرماتے جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. فرمایا پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو معنی کی عبادت کرتا ہے. فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے. وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں. اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو. جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا. اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا.
آپ اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے. میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے. تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا. جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی. تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ معنی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی معنی سے پہچانا جاتا ہے. اس نے پھر اللہ کا معنی کیا؟ فرمایا نہ معنی اللہ، ہم اللہ کا معنی ہے. ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو. تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں پھر اللہ کی عبادت. بات قریب ہوئی. اب ان کا انکار جو ہے، کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں، اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو. انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا. آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو. انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے. چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے. علی نے انکار چھپا کے رکھا. امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا. حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے. پہلے انکار. میں اختیار پڑھنے لگا اس کریم کا. اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا. کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں. حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں. ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا. مجھے اس شہنشاہ کی قسم، حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو. نہیں، حسین نے لوگ نے اکٹھے کیے. حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو. اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے. کس میں جرت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے. بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں. امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے. ہزاروں کا رش آ گیا. کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے. حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں. کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے. نہیں، میں لفظ اچھا کرتا. کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے. یہ تھی نظر امام. حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے. حسین چاہتے تھے سعید کربلا آئے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا آئے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسچا کربلا آئے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا آئے. اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. جب حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی. طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے. جب امام حسین فرشت مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں. حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی. فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا. حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے،
حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں. یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں. امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں. مرضی سے منتخب کیے. کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے. مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا. جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی. جنگ نہیں، حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے. انکار ایسے ہوتا ہے. حسین نے اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ. اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی. حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے. ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے. ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں. یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ. چراغ ہدایت چل رہا تھا. جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا. حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے. فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا. یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکھے، لشکر اتار لیا. پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشت بلا، اور نام کرب و بلا. میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا. اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے. حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو. لشکر اتار لیا. اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے. مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی. نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے. حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے. اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں. حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے، تعداد پوری کر رہے تھے. جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا. لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا. جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے. رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ حکمت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے. تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا. پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا. مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین. اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دوڑائی، لاکھوں میں سے ایک نکالا. لعنت اللہ میں سے ایک کو علیہ السلام کیا. حسین ابن علی نے اپنے لشکر میں رکھا اور حسین ابن علی نے کہا اب تعداد پوری ہو چکی ہے. حسین نے کہا کہ جو میں لے کے آیا تھا انہوں نے نہیں کہنی ہے، یہ نہیں قیامت تک چلنی ہے، یہ نہیں میں نے توحید سے لی تھی اور نبیوں سے چلتی چلتی حسین تک پہنچی ہے. آج کے بعد پھر میں نے اس نہیں کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہے. تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں ان میں نہیں کہنے کا حوصلہ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. حسین ابن علی نے ان کا انتخاب کیا، حسین ابن علی نے ان کا امتحان
पहचान लिया। हुसैन इब्न अली ने उनके सामने कहा देखो वो 9 लाख का लश्कर है। उन्होंने कहा नहीं। फरमाया वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। फरमाया नहीं। हुसैन इब्न अली उन्हें सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे, ये जान के लिए, ये इज्जत के लिए, ये घर के लिए, ये बच्चों के लिए, ये खानदान के लिए शायद नहीं छोड़ दें। वो नहीं छोड़ रहे थे। हुसैन ने उन्हें 3 दिन भूखा रखा, उनके चेहरे पे भूख आई, उन्होंने फिर भी नहीं न छोड़ी। 3 दिन के लिए प्यास आई, प्यास से होंठ थे लेकिन नहीं न छोड़ी। लफ्ज बड़ा मोतबर और बड़ा अदब से भर के कहने लगा हूं, दरिया ललचाती हुई नजरों से हुसैन के लश्कर को देखता रहा। दरिया मौजे मार मार के हुसैन के प्यासों को देखता रहा। दरियाए फुरात की ख्वाहिश थी कि कोई हुसैन का नौकर मुझे देखे, लेकिन हुसैन के साथियों ने फुरात को देखा ही नहीं था, क्योंकि जो हुसैन को देख ले उन आंखों में फिर फुरात की प्यास कैसी आनी थी। वो सिर्फ हुसैन इब्न अली का चेहरा देख रहे थे। फुरात की मौजें शोर करती रही, लश्करों का शोर आता रहा, मौत करबला में रक्स करती रही, अबलीस अपनी पूरी ताकतों को नचाता रहा। शायद ये 72 नहीं छोड़ दे, शायद ये 72 नहीं छोड़ दे। मैं हुसैन से तो नहीं ले सकता, लेकिन शायद हुसैन के नौकरों से नहीं छीन लूं। लेकिन हुसैन के नौकरों ने शब अशूर तक भूख, प्यास, लश्कर, खौफ, खतरा सब कुछ बर्दाश्त किया। उधर से लश्कर, इधर से लश्कर, उधर से तलवारें, उधर से तीर, चारों तरफ से घेरे जा चुके थे, लेकिन मुतमिन होकर हुसैन का चेहरा देख रहे थे। ना उनमें से किसी ने हुसैन से पानी मांगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करबला की जमीन पे बैठ के, अर्श मोहल्ला पे बैठ के जुमला कहने लगा हूं, मैं क़यामत तक जुबान कतवाने के लिए तैयार हूं। आज तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिंबर से यही बताया गया कि यजीद के लश्कर ने हुसैन के नौकरों में पानी बंद किया था। मुझे हुसैन के दरवाजे की कसम है, हुसैन के नौकरों ने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। उन्होंने हुसैन से भी नहीं कहा या हुसैन हमें पानी ला दे, ऐ हुसैन हमारे होंठों पे प्यास है। जब हुसैन ने कहा ये प्यास से नहीं बदले, ये भूख से नहीं बदले, ये खौफ से नहीं बदले। हुसैन जानता था, हुसैन फितरत इंसानियत को जानने वाला था, हुसैन इमाम वक्त था। हुसैन जानते थे इंसान की फितरत में तो आखिरी ख्वाहिश होती है, जब इंसान इतनी सारे अबूर करता है तो एक ख्वाहिश जन्नत की होती है। हुसैन ने शब अशूर खैमों में बंद किया। हुसैन ने चिराग बुझा के कहा अगर जन्नत दूं तो चले जाओगे। उन्होंने कहा नहीं। ये कायनात में पहले और आखिरी लोग थे जो जन्नत से भी खरीदे नहीं गए। हर नबी का उम्मती नबी से कहता रहा मुझे जन्नत लेके दे, और यहां खुद जन्नत का वारिस कह रहा था दे रहा हूं। जन्नत तड़प रही थी ये मुझे कबूल करे। हुसैन के साथियों ने कहा नहीं। किसने कहा है कि जन्नत का लालच है? जब ये जन्नत से भी नहीं बिके हुसैन मुतमिन हो गए। अब हुसैन के चेहरे पे इत्मीनान आया। अब यहां जुमला है जो तारीख में, इस जुमले की मैंने मार्फत के लिए इतनी भरी तकरीर की। अब हुसैन की आंखों में इत्मीनान आया और रोजा रसूल की तरफ मुंह करे, मुबारक हो नाना, मुझे वो मिले जो तुझे भी नहीं मिले। ये देख, ये जन्नत से भी नहीं जा रहा है। अब हुसैन को खबर हो गई कि अब मेरी इनकार की फसल तैयार हो गई है। हुसैन ने सिर्फ बनी हाशिम को इनकार का सलीका नहीं दिया, हुसैन ने नौकरों को दिया। फिर हुसैन इब्न अली ने चाहा कि अब ये इनकार सिर्फ मेरे खैमे तक महदूद ना रहे, इस इनकार को मैंने क़यामत तक लेके चलना है। पूरी मजलिस इरफानियात के माहौल में पड़ी गई। हुसैन ने चिराग बुझा के 72 को क़यामत तक के असरात दिखाए कि ये तुम्हारा इनकार कहां कहां तक जाएगा। आज वो इनकार तुम्हारे पास है। ये जो मेरे सामने बैठे हो, तुम करबला में बैठे हो, मैं पहला तोहफा तुम्हें करबला का दे रहा हूं। तुम्हें हुसैन ने इनकार दिया है। इनकार कहने का जुर्रत, ये सलीका जो किसी के पास नहीं है, तुम्हें सिर्फ हुसैन ने दिया है। ये काम जो नबी ना कर सके, ये हुसैन अपने नौकरों से क्यों करवा रहा है?
اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہمارے پاس کیسے ہے تو اگلا جملہ پڑھوں گا اور نہیں تمہارے سینوں کو چیر کے نکل کے تمہاری زبانوں پہ آئے گی. حسین ابن علی نے چاہا کہ شب عاشور چراغ بجھ گیا, صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا, کائنات نے پہلی بار دیکھا. حسین نے اپنے 72 کو لاکھوں سے ٹکرا دیا. 72 لاکھوں کے سامنے آ کے نہیں کہہ کے کٹتے رہے, نہیں کہہ کے مرتے رہے, نہیں کہہ کے جانے دیتے رہے. وہ کوشش کر رہے تھے جب یہ 72 ختم ہو جائیں گے پھر نہیں کون کہے گا, پھر سارے ہاں والے ہو گئے, پھر قیامت تک کے لیے اموی راج ہوگا, پھر قیامت تک کے لیے ابلیس ہی کا راج ہوگا. اب کوئی نہیں کہے گا کیونکہ ہم نے نہیں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا. یہ صبح سے لے کے عصر عاشور تک کوشش کرتے رہے, نہیں والے مر جائیں, نہیں والے کٹ جائیں, نہیں والے ختم ہو جائیں. ادھر عصر عاشور ہونے سے پہلے حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی, ریت اٹھا کے حسین نے کائنات میں بکھیری. جب وہ کائنات میں بکھیری تو اس کربلا کی خاک کا ایک ایک ذرہ تمہارے روحوں کے اندر اتر گیا, تمہارے ضمیر کے اندر آ گیا, تمہارے خمیر کے اندر آ گیا. حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے عزاداروں, اپنے ماتمیوں کو اس کربلا کی ریت میں نہیں لپیٹ کے نظر میں دے دی, نیاز میں دے دی, تبرک میں دے دی. آج تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سوال کرو وہ نہیں کہاں ہے. آج تمہیں کوئی کہے گا مجلس چھوڑ دو, تم کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے. حسین چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. ماتم چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. زنجیر زنی چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. علی ولی اللہ چھوڑ دو, نہیں. یہ جو نہیں آئی ہے تمہارے اندر یہ تمہیں حسین نے دی. میں نے ابھی تمہارے سامنے پڑھا کہ حسین نے خیام حسینی میں جنت کی قیمت بتائی تھی. لو میں جنت کی قیمت تمہیں بتانے لگا ہوں. تمہیں کربلا کی خاک کی قسم اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ جو جنت کے لالچ میں کربلا آیا ہو. اس سے 1 مہینے پہلے حج ہوا تھا, اللہ کے گھر میں لوگ گئے تھے جنت کے لالچ میں. جاؤ کربلا کی گلیوں میں کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیوں آیا ہے, وہ ایک ہی جواب دیتا, حسین کی ماں کو راضی کرنے کے. وہ جو جنت کی خواہش حسین نے شب عاشور ختم کی تھی وہ آج بھی ختم ہے. ہم عدل سے کرواتے ہیں, کسی کو جنت کا لالچ نہیں. حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ, تو جو سینہ سرخ کر رہا ہے جنت کے لیے. زنجیر زن سے پوچھ, شیعہ قوم کے بچوں سے پوچھ, شیعہ قوم کی بہنوں بیٹیوں سے پوچھ, جنت کا لالچ ہے ہی نہیں. حسین نے جنت کے لالچ کو ختم کر دیا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنت تمنا تھی لوگوں کی, 61 ہجری کے بعد اب جنت تمنا کرتی ہے حسین کے نوکر. میں آنے والی مجلسوں میں تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا راز پڑھوں گا. جب تم غریب کی مجلس میں آتے ہو تو عرش پہ بیٹھے فرشتے خدا سے کہتے ہیں ہماری ساری عبادت لے لے, ایک بار فرش پہ جا کے حسین کو رونے دے. اب مجھ سے پوچھو یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہو اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ رسول نے پورے اسلام کی عبادت میں کہیں نہیں بتایا تم یہ عبادت کرو ہم آئیں گے. وحد ایک ہی مجلس شبیر اور عزائے حسین ہے, کوئی اور آئے نہ آئے نبی کی بیٹی ضرورت ہے. جہاں تم بیٹھے ہو یہاں 1.25 لاکھ انبیاء حسین کو رو رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. تم جاتے ہو, ابھی مجلس ختم ہوگی, آپ جائیں گے امام حسین کی ذریعہ زیارت کرنے کے لیے. قبہ حسین کے نیچے جب کھڑے ہونا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات چیخ چیخ کے حسین کو رو رہی ہے, اگر ہم ظاہر حسین کو سننے کی طاقت دے دے تو تمہارا دل پھٹ جائے. 70,000 ملائکہ کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے, صرف چیخے مار مار کے حسین کو رو رہے. قبہ حسین کے نیچے ملائکہ کی چیخوں کی آوازیں ہیں, نبیوں کے چیخوں کی آوازیں ہیں,
یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو. تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو. اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خاک کی قسم ہے یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے نالین بھی اتارتا ہے, سر سے امامہ بھی اتارتا ہے. روتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوتا. او میرا مظلوم بابا, کاش میں 1400 سال پہلے ہوتا. میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا. حل من ذاب یذب سادات و غیر سادات. میں نے تمہیں بتایا کہ جنت سستی کی ہے. اس دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اب حسین نے جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے. اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی؟ ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے. یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی ہے. کتنی سستی کر کے بیچی ہے. حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی, راتوں کی عبادت نہیں مانگی. اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب. حسین نے کہا ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آ گیا. میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا. تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے. جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی؟ اکبر کا جگر دیا تھا, عباس کے بازو دیے تھے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے تھے, اور محمد کے جنازے اٹھائے تھے. جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے در دیے تھے, زینب کی چادر بھی تھی, کلثوم کی رضا بھی تھی. کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تاجر نے. ایسے رونا کہ پہلے پرسوں میں بقیہ والی بی بی راضی ہو جائے. ذہنوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو, تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر پہ جائے, تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر پہ جائے. حسین کو خبر ہو کہ میرے عاشق آئے ہیں مجھے رونے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے لوگ. دنیا کا دستور ہے. کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں. جتنی رشتہ داری ہوتی ہے, رشتہ داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنازے میں چلے جائے. رشتہ داری زیادہ کو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں بنے گا. تالے لگاؤ پورا گھر چلتے. کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان. دور دور سے سفر کر کے بہنیں بیٹیاں لے کے آ گئے ہو حسین کے شہر میں. اچھا حسین کے ماتمیہ بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا. تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں عشور کرنے, کربلا جا رہے ہیں ماتم کرنے, کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے تھے حسین کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہو اس کا اٹھایا ہی کسی نے نہیں تھا. انہی جنگل میں 3 دن بغیر کفن کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لال دفنا دو. یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی؟ کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزادار میرے شہر کی مٹی کو چومے؟ میرے مولا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے؟ مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے.
नजफ की मट्टी शिफा नहीं बनी, मशहद की शिफा नहीं बनी, सामरा का ज़मैन की शिफा नहीं बनी, तो मदीने में तेरा नाना है, मदीने की मट्टी शिफा नहीं बनी। अब ये राज करबला में बैठ के लेके जाना, हुसैन तेरे शहर की मट्टी शिफा क्यों बन गई है। अब मैं फलसफा बताऊं कि तुम क़यामत तक के लिए हुसैन की करबला की खाक को चूमते क्यों हो, खाक शिफा क्यों बनी है। जब 3 दिन तक ज़हरा रोती रही कि कोई मेरा लाल दफना दे, ये करबला की खाक उठी, हुसैन के बदन पे आने शुरू हुई। हुसैन के बदन पे करबला की मट्टी ने, जब करबला की मट्टी ने हुसैन के बदन को ढांपा, बकिए वाली बीबी तड़पी, रो के करबला की मट्टी को उठा के सहरा ने चूमा, रो के कभी जाए करबला की खाक सहरा वादा करती है क़यामत तक के लिए मेरे हुसैन के मातमी तुझे बोसे देंगे, तुझ पे सजदे करेंगे। तूने मेरे हुसैन का बदन ढांप दिया, तूने मेरे लाल का बदन ढांप दिया। बस करबला में बैठे हो, आज से अशरे की इब्तिदा हो गई, हो गया चाँद मुहर्रम का करबला में। कल से रवानगी के मज़ामीन पढ़ेंगे, फिर शहादतें पढ़ेंगे। जितनी हो सकता हो कोशिश करूंगा कि तुम्हारे रोने के असबाब हो। तुमने चांद करबला में देखा, बार बार लोग पूछ रहे थे करबला में चांद हो गया, करबला में चांद हो गया, करबला में चांद हो गया। ये चांद जंगल में एक बहन ने देखा था, एक भाई ने देखा था। चंद कदम के फासले पे, थोड़ा फासले पे था करबला का नवाब। करबला से 2 दिन की मुसाफत रह गई थी इस धरती की हुसैन के सफर से। 2 दिन की मुसाफत में पहुंचा था करबला का करीम या अब्बास कहते हैं। चलते हुए काफिले से हुसैन ने अपने घोड़े का रुख मोड़ लिया, घोड़े का रुख मोड़ के हुसैन काफिले से जुदा हुए। हुसैन ने काफिले से जुदा होकर मुहर्रम के चांद को आसमान पे देखा। हुसैन ने सर से अमामा उतार के कहा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाज अब्बास के कानों में पड़ी। अब्बास का एक हाथ कब्जा तलवार पे, एक हाथ हुसैन के कदमों पे। रोक गलगा शरीयत का वारिस आयत वो पड़ी है जो मौत में पढ़ी जाती है। मौला मुझे बता किसी के मरने की इतला मिली है। हुसैन रोके थे, अब्बास मेरे गले में बाहें डाल। अब्बास हम एक दूसरे को मौत की बशारत देते हैं। अब्बास रोके कहता किसकी मौत है। फरमाया चंद दिन का मेहमान रह गया है, मोहम्मद का बेटा। जब हुसैन का चंद दिन का मेहमान रह गया है, ये चांद मेरी शहादत की खबर लेके आया है। हुसैन ने जब कहा मेरी शहादत की खबर लेके आया है, और अब्बास के दरवाजे में बैठे हुए मातमियों, अब्बास कदमों में गिर के कहता आहिस्ता बोल, ज़ैनब सुन रही है, आहिस्ता बोल, तेरी सकीना सुन रही है। ऐसे ना हो तेरी ज़ैनब के कानों में तेरी शहादत की खबर चली जाए। इधर अब्बास का जुमला कहना था, फिजा की आवाज़ है, अब्बास बोला जल्दी अली की बेटी मोहम्मद में गिर गई। मौला जल्दी अली की बेटी महमल में गिर गई है। अब्बास घोड़ा दौड़ा के वहां आए जहां आलिया का महमल था। अब्बास ने ऐसे सलाम किया जैसे मदीने में आलिया के दरवाजे पे सलाम करते थे। अब्बास की आवाज है, बीबी क्यों बुलाया है। रो के कहती अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है। फरमाया बीबी मुहर्रम का चांद देख रहा है। रो के कहती मेरे चांद को गए, मेरे महमल के करीब आ जा। आवाज आई है, बीबी चंद कदम के फासले पे हुसैन खड़े हैं। रो के कहती जब से ये चांद तुलू हुआ है, मुझे इस जंगल में मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है। रो रो के आवाजें दे दे के गई उजड़ गई ज़हरा, जंगलों में आ गए मेरी औलाद। ये चांद अली की बेटियों ने सफर में देखा। बस चांद सुनो, मुहर्रम का चांद सुनना। अली की बेटी ने महमल में देखा, हुसैन ने अब्बास के साथ देखा, मुस्लिम की बेटियों ने रोते हुए देखा, सकीना ने तड़पते हुए देखा, सुगरा ने मदीने में देखा। कब्र मोहम्मद पे मन्नत का चराग जला रही थी जब मुहर्रम का चांद ले हुआ। मुहर्रम के चांद को देख के नाना की कब्र पे मोर रख के कहती मेरे अकबर की खैर हो। फिर उसके बाद आले मोहम्मद के घर का ये वतीरा रहा है। ये मुहर्रम का चांद सैयदों ने तड़प तड़प के देखा है।
آخری 1 منٹ کی روایت سنو اور آج کی مجلس کا اختتام ہو۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں محرم تو نہیں ہو گیا۔ ایک وہ روایت پڑھوں گا جو روایت کم پڑھی جاتی ہے، اسے محرم کے چاند کی روایت سمجھنا۔ اگر قبر حسین پہ جاؤ تو حسین کی زری پہ جا کے اس روایت کو ذہن میں رکھنا۔ مدینے میں ایک شخص تھا، نام اس کا یحییٰ تھا، نئی اس نے مدینے میں دکان کھولی تھی۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، یحییٰ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا میں ڈر گیا کہ اللہ جانے مدینے میں کیا ہو گیا ہے، اس لیے میں نے جلدی اپنی دکان کا دروازہ بند کیا۔ میں نے ایک دوڑتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دوڑتے ہوئے تجھے نہیں کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا محلہ بنی ہاشم جا رہے ہیں، جعفر صادق کی حویلی میں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں بھی لوگوں کے رش میں ساتھ مل گیا۔ وہ کہتا میں نے پہلی بار مدینے میں یہ چاند دیکھا تھا، میں جب بھی محرم کا چاند دیکھتا تھا اپنے وطن میں دیکھتا تھا۔ اس نے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، جعفر صادق کی حویلی کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ ماتم کر رہے تھے۔ وہ کہتا میں لوگوں سے رستہ لیتا جعفر صادق کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں آیا بیٹھا ہوگا امام مصلی پہ، بیٹھا ہوگا زہرا کا بیٹا مسعود پہ، آئے ہوگے لوگ پرسہ دینے۔ اب جو کربلا میں بیٹھے طرف کے جملہ سننا، یحییٰ کہتا جب میں جعفر صادق کی حویلی میں گیا میں نے ایک شخص کو ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میں نے ساتھ کھڑے بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ رو کے یہی تو امام جعفر صادق ہے۔ وہ کہتا میں نے کہا میں نے امام کو اس حالت میں پہلی بار دیکھا ہے، زہرا کا بیٹا مٹی پہ کیوں گر رہا ہے؟ وہ کہتا امام کے چہرے پر ریت تھی، چاند کی طرف انگلی کر کے کہہ رہے تھے وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی، جس نے حمال محمد کو غریب کر دیا۔ ماتم حسین